السلام علیکم، صلی اللہ الرحمن الرحیم، نعوذ صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع قرآن مجید ہے۔ اس کے 9 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں پہلا ہے حروف مقطعات۔ یہ سورج شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات الف لام میم سے۔ یہ شروع میں 3 لفظ آئے ہیں، جس کی معنی جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے اللہ نے کیا کیے، اس کی واضح نہیں ہے کہ کیا ہے۔ مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں، پر بنیادی طور پہ یہ الفابیٹ سائن جو اللہ نے مختلف صورتوں میں مختلف جگہ پہ اتارے ہیں۔ چاہے دوسرا نقطہ ہے قرآن مجید کا تعارف۔ اگلی دوسری آیت میں ہی اللہ نے تعارف کرایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ بندے کو سورج چڑھا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اگر بادل آ جائیں بڑے شدید قسم کے، سورج گرہن لگ جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اس میں اس کو شک ہو سکتا ہے بھی یہ رات ہے یا کچھ ہے۔ قرآن میں اس طرح بھی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کہ بالکل ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ یہ اللہ نے اتارا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس لیے اللہ نے بار بار اس صورت میں بھی اور جگہ بھی چیلنج دیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا نہیں ہے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا لو، نہیں تو پھر ایک صورت ہی بنا لو۔ تو پھر سارے مل کے جو کہ بڑے قریش اپنے آپ کو اہل کلام اور عربی سمجھتے تھے کہ کلام ان کی بہت ان کو آتا ہے، ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں بنا سکے۔ تو یہ کہ ہر قسم کے اس سے شک و شبہ سے بال آتا ہے۔ اور آگے کے فضل للمتقین، دوسرا نقطہ کہ متقین کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ یہیں پہ بات اللہ نے کلیئر کر دی ہے کہ ہدایت کن کو ملنی ہے، جو پیچھے سورہ فاتحہ میں دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ نے بتایا یہاں پہ ہدی للمتقین، ہدایت کن کو ملنی ہے، متقین کو۔ متقین کون ہے؟ جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے 24 سال ڈرنے، ہر چھوٹی چھوٹی بات میں، ہر چیز وقت ڈرنے والے، کہ کوئی کام ڈر کے اللہ سے کرنا ہے، کوئی خرابی۔ کیونکہ ڈرنا کس بات سے؟ ہر چیز دکھی جا رہی ہے، 2 فرشتے اوپر لگے ہوئے سدائے بائیں، اور پھر پیشی ہونی ہے، اللہ کے آگے حساب ہونا ہے۔ تو جب ساری پیشی ہوگی، سارے اعمال سامنے آ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ڈرنا ہے ہر وقت۔ یہ اسی لیے ہدی تک قرآن کا ترجمہ جو ہے نا، یہ سارا بڑا کلیئر ہے کہ ڈرنے والے ہر وقت ڈرنے والے۔ اچھا، یہی اگلی 2 آیات میں اللہ نے بتایا کہ ڈرنے والے ہیں کون؟ جو اللہ دین یوم بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور مما رزقناہم ینفقون، اور روزی جو ہم نے دی اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ 3 صفات سائدے بتائی ہیں۔ یہ یہاں پہ بات آ رہی ہے قرآن کے تعارف کے ساتھ۔ تعارف میں یہ کہ یہ جو چیزیں، ڈرنے والے کون ہیں، متقین کون ہیں؟ جو غیب اور مکمل ایمان، 100% ایمان، اور پھر نماز قائم کرنی ہے، پڑھنی نہیں، قائم کرنی ہے۔ اچھا، اس وقت بس، اور پھر کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، جو اللہ مال دیتا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اگلے آیت میں اللہ نے یہی بتایا کہ پہلی کتابوں پہ ایمان لائے، اور پھر دوسری جو آپ پر بھی ایمان لائے، اور آخرت پر بھی ایمان لائے، جو نازل ہوا تو اس پر قرآن پر ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے۔ تو یہاں پہ یہ بات بڑی کلیئر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جناب یہی جو صورت ہے، یہی بات ہے جو یہ قرآن ہدایت ہے اور قرآن سارا سلسلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کو مزید سورہ بنی اسرائیل کی آیت 82 میں کلیئر کیا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن کہ لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، ان کے روگ دفع کرتی ہے، اور رحمت للمؤمنین، اور مان والوں کو بھی رحمت ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو لیکن کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ مومنین کون ہیں؟ جن کا زبان سے جو کہتے ہیں وہی دل میں مانتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، جن کا دل، جن کا عمل اور جن کی زبان ایک ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ باتیں بڑی کرنے، گفتار کے غازی تو بنے، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ باتیں بڑی ہیں لیکن کام کرتے وقت جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ ساری رحمت للمؤمنین ان کے لیے ہے۔ لیکن بڑی سخت آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن گناہ گاروں کو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے، الا خسارہ، نقصان کے علاوہ کچھ نہیں بڑھتا۔ تو یہ یاد رکھے، قرآن کو ہومیوپیتھک دوائی نہیں ہے کہ فائدہ نہ ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوگا، عمل کر لیا تو اچھی بات، نہ کیا تو خیر ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن جو کیونکہ اللہ نے ہر چیز واضح کر دی ہے، جو سوال انہیں قیامت میں بتا دی ہے، پرچہ کیا ہے، اس پرچے کے جواب کیا ہے، اس جواب کا نتیجہ کیا ہے، نتیجے سے بھگتنا کیا ہے، ملنا کیا ہے، ہر چیز واضح ہے، اوپن بک ٹیسٹ ہے۔ اب ہر چیز واضح ہے، کوئی ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ کون سے عمل کا کیا انجام ہونا ہے، وہ تو پھر بھی کرتا ہے، تو پھر بھگتنا ہے اس چیز کو۔ تو پھر یہ سوائف سارے گو، اور پھر جو کہ قرآن آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حدیث موجود ہے، تو کیا موجود ہے؟ تمام حجت ہے، ہر چیز بندے کو پتہ ہے۔ اب نہیں احتیاط کرے گا، نہیں بچے گا، نہیں ڈرے گا، تو پھر یہ کیا ہے؟ خسارہ ہی بڑھنا ہے، اور خسارہ کیا؟ وہ دوزخ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے خسارے میں نہیں جانا،
ہدایت حاصل کرنی ہے اور سمجھ کے کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام السلام الحمد للہ رب العالمین.